After the most advanced group of terrorists detonates the last electronic fence, even the PICOPs manage to get through easily. One last ditch. And this time, that's it, they're in Israel. This group of attackers only took 7 minutes and 30 seconds to get from their home to Israel. No Israeli forces are there to stop them. ابھی جو کلپ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ 7 اکتوبر 2023 کا جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا. جیسا کہ آپ نے دیکھا حماس نے اسرائیلی بارڈر کراس کی اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. جب بھی کوئی جابر نظام دنیا میں ہوتا ہے تو وہ کسی مصنوعی افسانے کے سہارے پہ زندہ ہوتا ہے. اور وہ کیا افسانہ تھا کہ سیکیورٹی دیواروں کے پیچھے اور ایک بڑے بڑے اقتصادی معاہدوں کے پیچھے فلسطینیوں کا بنیادی سوال دب کے رہ جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے 2022 کی بات کرتے ہیں جب مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں نے شدید مظالم ڈھائے. اگست کے مہینے میں آپریشن بریکنگ ڈان کیا غزہ پہ اسرائیل نے، جس میں 3 روز کے اندر انہوں نے 49 فلسطینی شہید کیے جس میں بچے بھی شامل تھے. تو یہ ایک سمجھیں پریشر کوکر کا سا سما تھا جس کو پھٹنا ہی تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک ہوا، یہ ہونا ہی تھا، ایک پرانے نظام کو ختم ہونا ہی تھا. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ جو اسرائیل کی ڈیٹرنس تھی اس غبارے سے ہوا نکل گئی، اور جو اس کی عربوں کے ساتھ نارملائزیشن تھی وہ بھی بہت مشکل ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں پیوٹ رپورٹ. میں ہوں سلیمان ملک. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اب ہم آتے ہیں آج کے پس منظر پہ. جو جنگ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی ایران کے خلاف، 40 دن کے جنگ کے بعد وہ جنگ نہیں جیت سکے اور ان کو سیز فائر کی طرف جانا پڑ گیا. سیز فائر کے دوران امریکہ نے اپنا ہرمز کو کھولنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں کر سکا. اب کیا ہوا؟ اب پاکستان کی کاوشیں تھیں اور بھی دنیا کی طاقتیں اس میں شامل تھیں، اور امن معاہدے کے اوپر بات چیت شروع ہو گئی. یہ بات چیت کافی اگلی سٹیجز پہ آ گئی تو اچانک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ڈیمانڈ کر دی کہ مسلم ممالک بشمول پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر، یہ سب ایبرام اکارڈز میں شامل ہو جائیں. جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ سعودی عرب تو یہ اکارڈز میں شامل نہیں ہوگا، اور اس مرتبہ تو پاکستان نے بھی کھل کے انکار کر دیا. دیکھیں، اگر آپ جنگ جیتیں، میدان کے فتح کے اوپر آپ ایسی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. جنگ آپ ہارے ہیں تو ایسی ڈیمانڈ کرنا مناسب نہیں. ہم نے دہائیوں سے مغربی میڈیا میں یہ سنا کہ ایران ایک سپوائلر ہے، وہ حماس اور حزب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن ایران کا موقف ہمیشہ یہ تھا کہ ہم آزادی کی جدوجہد کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایبرام اکارڈز کی بات کی، دوسری جانب ایران نے کیا بات کی. ایران نے کہا ہمیں پورے خطے میں امن چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل حماس اور حزب اللہ کے ساتھ بھی امن کر لے اور پورے مشرق وسطیٰ میں امن ہو جائے. تو کیا یہ رویہ سپوائلر کا ہے؟ یقیناً نہیں، یہ سب پروپیگنڈا تھا. حقیقت یہ ہے کہ ایران امن چاہتا ہے. نہ صرف ایران، اگر آپ دیکھیں یہ سارے جو امن کا فریم ورک ہے جس میں پاکستان نے انیشیٹو لیا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے. آپ کو بڑی طاقتوں کی گارنٹی چاہیے ہوتی ہے. چائنا ایک گارنٹور کے طور پر اس امن معاہدے کے پیچھے ہے. وہ کیسے؟ ایک ٹائم لائن ملاحظہ کیجیے. چند روز قبل پاکستانی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب ایران گئے. اس کے 2-3 روز بعد جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی گئے. اور جب وہ واپس آئے تو وہ کہاں گئے؟ وہ چائنا گئے. تو یہ ایک بات طے کرتی ہے کہ چائنا از اے گارنٹور. اینڈ جو بات امریکی صدر جارج بش نے کی 2001 میں ادھر یور ود اس اور اگینسٹ اس، جس پر ہم نے
پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی، وہ وقت گزر گیا. اب 25 سال بعد 2026 میں اٹس اے ملٹی پولر ورلڈ اینڈ ادر کنٹریز ہیو اے سے، اینڈ یہ مسلم ممالک ابراہم اکارڈز کے لیے تیار نہیں ہیں. Mentioned Pakistan and the role that the field marshal and the prime minister are playing in peace negotiations. I think an unexpected development and a true friendship developing there, which I think is important. And you saw that in the ability of the president to come together on brokering a peace. ابھی آپ نے سنا امریکی سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگزت کو، وہ بڑی تعریف کر رہے تھے پاکستان کی لیڈرشپ کی. انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان کی تعریف کی اور ان کی امن کی کاوشوں کی تعریف کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو بھی احساس ہے کہ یہ یونی پولر ورلڈ نہیں ہے اور ان کو دنیا کے ممالک کو ساتھ لے کے چلنا ہے ایک ملٹی پولر آرڈر میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا امریکی صدر واقعی اسرائیل کو قابو کر کے خطے میں امن لانا چاہتے ہیں، یا پھر وہ اس امن معاہدے کو ڈیلے کر کے اسرائیل کو پورا موقع دے رہے ہیں کہ وہ لبنان میں اپنے اہداف کو پورا کریں؟ اس بارے میں ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، ہم سپوائلر پہ بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پیوٹ رپورٹ. میں ہوں سلیمان ملک.